میرے ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بہن بھائیوں کو پال رہے تھے، لیکن میری اماں کی اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے بی اے کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا، میری اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے زیادہ تر کام نمٹا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام نہ بچتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی اپنی محبت تھی کہ وہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بھی بہت خوش ہوتی، اپنی قسمت میں ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تبھی میں اپنی قسمت میں ناز کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ میں ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی اور وہ مجھے ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور زیادہ دیر باہر رہتا ہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگے کہ میں کل سے تمہارا یہ گلہ بھی دور کر دوں گا، بس کل آخری دن ہوگا، میں ذرا رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں، تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے، تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا کہ رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے پاس ہی کھڑی رہنا اور میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے اور پھر میرے لیے ہوگا۔ تم تو جانتی ہو اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہیں۔ علی نے مجھے کہا کہ وہ میرے لیے کل کوئی کھانے کی خاص چیز بھی لائیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اگلے شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا اور خود بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ ساس کو بھی یہ بات بتا دی کہ شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، تاکہ بات پہلے ہی سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ میں نے پھر بھی اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ وہ جلد ہی سو جائیں۔ وہ بھی جہاں دیدہ عورت تھیں، میرا اشارہ سمجھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئیں۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کر کے باہر چلی جاؤ۔ میں نے شکر کیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی اور علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، علی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، میرا انتظار فکر میں بدل گیا تھا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ میں سمجھ گئی کہ علی گھر آئے ہیں۔ میں دبے پاؤں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور باہر کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی بھی اس کوشش میں تھے۔ تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ علی نے گرنے کی دیر کی تھی کہ خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری ساس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا میرے عقب میں میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھیں۔ پھر یکدم وہ علی پر پھٹ پڑی۔ علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جو میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ میں آئندہ سے گھر وقت پر آنا ہے، تو پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور تو میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو نہیں سمجھا سکتی؟ اسے کہا کرو کہ یہ رات کو جلدی گھر آئے، رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر کبھی بھی نہیں بس پاتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے میرے لیے جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر تو وہ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی وہ تھیلی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر پہ بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے کھانے سے تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ بھی نہیں بولی۔ علی اور میں اپنے کمرے میں آ گئے اور میرا موڈ بہت آف تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھے چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا۔ تسلی دیتے دیتے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے کہ کل میں تم کو لے کر یہاں سے دور ایک اور گھر میں چلا جاؤں گا۔
اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور بدل چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی، بدتمیزی کرتی، جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ میرا اور علی کا گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی کہ وہ تو سارے انتظامات مکمل کر چکے ہیں، اب بس ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکیاں میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ مجھے ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، مگر میں نے ان کی باتوں پر، ان کی نگاہوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس مارے خوشی کے ان کا ماتھا چومنے لگیں۔ آ گیا میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کل غصہ آ گیا تھا، لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، ایسے تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے لیے بنائے میٹھے چاول ہم دونوں کو پلیٹ میں ڈال کر کھانے کو دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت سا ہوا، مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور اس گھر کو جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں سے گلے ملے اور مجھ سے بولے سامان پیک کر لیا؟ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں ماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے اور پھر وہاں سے نارائن کاغان کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں نا کہ ہر بات آپ کو بتا کر ہی کروں۔ آپ بس ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم جلد واپس آ جائیں۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کا جذباتی منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں باہر آ گئی۔ سچ پوچھیے میرا دل اس گھر کو چھوڑنے کا نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی شاید میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے اپنی ساس سے نہیں ملی اور باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر حیران بھی تھی جو معمولی سی بات پر میرے لیے اپنی اماں سے الگ ہو رہا تھا، تو ان کی قدردان ہو گئی تھی، مگر یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے بہت سخت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر تو اچھا خاصا تھا، جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ اندر میری سی کال کوٹھڑی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ کمرے میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کی خوشی تھی، اور جہاں ہم آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بکھلا کر رہ گئی، کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد گھر سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ علی یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اس امید میں تھی کہ وہ باہر سے کچھ اچھا کھانے کو لے کر آئیں گے۔ صفائی زور و شور سے کرنے لگی، اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو علی کھڑے تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے کر آتا؟ ہم نئے گھر منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے کہ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ تمہارے آرام کے خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے بیجا فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری بار یہ طعنہ سننے کو ملا۔ خاموشی سے میں نے سبزیاں کاٹی اور دل پہ پتھر رکھ کے سبزی بنانے لگی، پھر آٹا گوندا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائی اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سوتے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی ان کے لیے، الگ سے سلاد بھی کاٹا، اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، مگر میں نے چپ کر کے صبر شکر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگے آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر گھر میں آنے کا کچھ تو لطف آئے گا نا۔
ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے تو اس گھر منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنے کام جلدی جلدی نمٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے۔ میں دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیض کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ ہاں، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے۔ علی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں علی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر علی نے مجھے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ علی کو کھانا کھلانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ علی بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے مجھے کل زیادہ محنت کرنا ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نئے گھر منتقل ہوئے ہیں۔ یہاں تو تمہارے سارے کام خود ہی کرنے ہوں گے، ہم کام والی فی الحال نہیں رکھ سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ بھی ہو جائے اور پھر ہم اپنا گھر لینے کی تیاری کریں۔ میں علی کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں انہیں نہیں تنگ کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کیا ہی کام تھا، کتنا سا اس کے لیے بھی اگر مجھے کام والی کی ضرورت پڑی تو یہ میرے سگڑ پن کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں کر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ میری ساس صحیح کہتی تھیں۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ میرا شوہر جو لاتا تھا میرے لیے لاتا تھا، لیکن اب نہ تو میرے پاس کوئی تحفہ ہوتا، نہ میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شوہر کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرتی۔ وہ بات بات پر مجھے یہی جتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں، اور میں ان کے اس احساس تلے دب کر ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی، تبھی وہ ایک دن بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے جن کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ حساس کر ڈالا تھا۔ ایک دن میں کچن کے کاموں میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ میں ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بڑا ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر آنے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا کہ کس سے ملنا ہے؟ لڑکے کچھ بتاؤ تو صحیح، اندر چلے آ رہے ہو۔ میری بات پر اس میں کوئی دھیان نہیں دیا اور زبردستی گھر کے اندر گھس کے آیا۔ مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، شوہر گھر پہ ہی تھے۔ میں نے علی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے نکلے اور لڑکے کو دیکھتے ہی ٹھٹک پڑے۔ پھر وہ مسکرانے لگے، بولے اندر چلو، میں بھول ہی گیا تھا کہ میرا کوئی دوست بھی ہے جسے مجھے روز ملنا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اور اسے اندر کمرے میں لے گئے۔ تب میں سمجھی کہ وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکر ادا کیا میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ خواہ میں اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں نے چائے بنا کر کمرے میں لے جانے لگی کہ ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور مجھے باہر جانے کا کہنے لگے۔ میرا دوست چائے نہیں پیتا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پہ دستک ہوتی، میں دروازہ کھولتی اور وہ لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں ان دونوں کو دیکھتی رہتی۔ میرا شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی، مگر اس نے اس بات پر بھی اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے علی مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے، تو مجھے تجسس ہوا آخر یہ لڑکا میرے شوہر سے کیا باتیں کرتا ہوگا جو یہ مجھ سے چھپانے لگے ہیں۔
کہیں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو مل کر دونوں منصوبہ بندی کر رہے ہوں اور بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنا پڑے؟ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میرے شوہر کو نہ جانے کیسے خبر ہو جاتی اور وہ مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کو کہتے۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی ہے جسے وہ کبھی نہیں اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکے کی ٹوپی اتروا کر ہی رہوں گی، کہیں نہ کہیں سچ تو مجھے معلوم ہوگا۔ اگلے ہی دن علی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کر پھسلن پیدا کر لی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر وہ لڑکا اس تیل پر تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا علی کے کمرے سے باہر آیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اپنی پھرتی دکھاتے دکھاتے وہ اچھل پڑا اور نیچے زمین پر گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی، جو کہ ایک زنانہ چیخ تھی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے۔ اور یہ دیکھ کر میں ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر بھی رہے، اپنی امی ابا سے دور آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمروں کے گھر میں آ بسے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، ورنہ وہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کی خدمت گار بہو رہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے بھی رحم دل عورت کی طرح مجھے سینے سے لگا لیا اور میری ہر غلطی کو معاف کر کے مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دی۔ آج بھی میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچایا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے بر وقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا، اور میں ہمیشہ ان کی شکر گزار ہوں گی۔